یہی عوام کی جو ہے آواز ہے. آج نکل کے تو دیکھو کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ جس کو بھی وہ چاہتے ہیں اس کو ووٹ بھی دیں اور اس کو اقتدار بھی دیں. یہ بتائیے گا کہ جیل میں تبدیلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سائیکل میں جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو پنجرے میں عدالت کے روبرو لایا جاتا ہے. تو ایک بار اس پر بتا دیجیے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور کس کنڈیشن میں یہ سماعت ہوتی ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بنے 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, تو آپ یہ 1 ماہ کا کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں سوال دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے پنجرا تو میں نے ہی کہا, بالکل میں نے کہا, اور وہاں سے بھی پنجرے میں یہ اتنے خائف ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. یہاں بھٹو صاحب اسی سامنے چیف جسٹس کے کمرے میں مولوی مشتاق نے لوہے کا جنگلہ بنایا تھا. چیف جسٹس کے کمرے میں لوہے کا جنگلہ بنا کر جس طرح جانور کو بند کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں بند کر کے یہ ٹرائل ہو رہا تھا ہائی کورٹ کا. یہ تو انہوں نے نئی ایک ریت نکالی ہے. اب وہاں جیل ٹرائل ہے. پہلے تو جیل ٹرائل کے خلاف ہم مردہ آزما ہیں. ویسے تو کواشمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹرائل ہی نہیں ہوگا سائفر, کیونکہ مقدمہ ہی نہیں ہے سائفر. سائفر پاکستان کی بدنامی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے جو سائفر کا کیس انہوں نے بنایا ہے. لیکن بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا, صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے, اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے. یہ انصاف کے ایوان ہے کیا؟ اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو انصاف ملے گا؟ اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ قاضی صاحب کا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, یہ دیکھیں فیصلہ, میں اس کو سراہتا ہوں فیصلے. اگرچہ میرے کچھ چیزوں پر تحفظات ہیں, لیکن میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا ہوں. میں 15 سال پاکستان کا الیکٹڈ ممبر رہا ہوں. 3 دفعہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں. ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. آرٹیکل 184 میں جب آپ سیدھا لیتے ہیں, سو موٹو لیتے ہیں یا ڈائریکٹ لیتے ہیں, تو ایک حق اپیل کا بالکل ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ ہے. جس پر ہمارا اختلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے, لیکن باہر کیف ہائی کورٹ نے کر دیا. ہم اس پر خوش ہیں, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دیکھیں جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا, اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے, وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا. تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ہم نے استدعا اور کر رکھی ہے کہ خدا را یہ 3-4 اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنیں. ہمیں بالکل, میں نے تو خود اعتراض حاصل کی جو پٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا, یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضا بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے. خدا را اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک دبنگ فیصلہ پہلے 2015 میں دے چکے ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ APS کے بعد 21ویں اور 23ویں ترمیم سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے. یہ پیرلل جوڈیشری بنانے کے مترادف ہے جو آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے, گرانڈ نارم کو. ہم تو, میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو جو ہے ارجنٹ اپلیکیشن کے اس کو بھی لگایا جائے. دوسرے مقدمات جو اسی نوعیت کے ہیں, 90 دن کا الیکشن, ارے بھائی اس کو بھی سن لیں. اور پھر جو علوی بیچارہ صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہے, بند ہے, جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے, ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ 2 بل, ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا, ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا, میں نے دستخط نہیں کیے. یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں, جس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو, فراڈ ہے. وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ وہ بے شک فل بینچ بٹھائیں, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. 5 رکنی بٹھائیں, 3 بٹھائیں, فل بٹھائیں, وہ ایڈمنسٹریشن ان کا اختیار ہے, وہ اس کو پورا استعمال کریں. عوام کو ریلیف دیں, آئین کو بحال کریں, آئینی حقوق دیں, آئینی مسائل جو ہیں ان کو الجھائیں نہ 9, 6, 10, 5, 5, 6, 3, 2 اس چکر میں نہ ڈالیں. سر یہ آخری سوال
साहब वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान को स्टेज भी तैयार हो गया है, वो तो जलसा करने जा रहे हैं, हमें ये बताएं कि कानून क्या कहता है कि जब वो वापस आए तो क्या सलूक हो? देखें, वो तो सीधा सीधा है। अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूँ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है, उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर उनको जो है वहाँ से अलविदा कहा लंदन से, किस कानून के तहत? उसका तो फर्ज था उसको पकड़ के डिपोर्ट करता। जो अदालती वारंट्स निकले हुए हैं परपेचुअल, उनकी तामील करते हुए एम्बेसडर को उसे गिरफ्तार करवा कर उसको यहाँ भेजना था, डिपोर्ट करना था। ये एम्बेसडर का फर्ज था। एम्बेसडर हमारा उसको सी ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल है ये पीडीएम की हुकूमत का, या कोई डील उनके साथ कर रहे हैं, जो भी हुआ है। लेकिन बाहर कैफ हमारे अदालतें जो है इतनी अभी अंधी और कमज़ोर नहीं हुई हैं। देखें, प्रोटेक्टिव बेल जो ये देने जा रहे हैं, आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं, 3 केसेस में, 2 में इनको सज़ा हुई है, 2 में केसेस में सज़ा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और वो अपीलें जो है दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाज़िरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। जो सज़ा ना हुआ हो, अंडर ट्रायल हो, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि जी मुझे अब केस का पता चला है और मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे अदालत में रसाई के लिए मुझे 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन। सर आपने यहाँ तो सज़ा याफ्ता है भाई, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बेल। हाँ, अगर आएंगे तो कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज़ से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज़ से सीधा अडियाला जेल जाए, और अडियाला जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी इनका इस्तकबाल करेंगे। सर ये पीडीएम की आपने बात की, तसलसल की, इसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी पीडीएम हुकूमत में, तो उन्हीं के दौर में तरमीम हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नहीं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली जुदा कर चुकी है, राहें जुदा कर चुकी है। इसलिए कि अगर फवाद अहमद फवाद हमारा नहीं था, आहद चीमा हमारा नहीं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक नवाज शरीफ का था, एक शहबाज शरीफ का था, अस्करी, 5 वजीर जो इनके करीबी थे, करीब तरीन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो इस काबीना में, तो इसका तसलसल नहीं है। तो और क्या है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। मुस्तकबिल में इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ही ट्रैक पर खड़े तो नजर आ रहे हैं आपको? देखें, सियासत में कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग मेकिंग पॉसिबल। तो इसमें कुछ भी हो सकता है और इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने अवामी सियासत यानी पीपल्स पॉलिटिक्स करनी, अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान में पीपल्स जो है रूल को बहाल करना है, तो इनको इकट्ठा होना